बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्करी न्यूज़ की रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तियार ट्रांसमिशन, जिसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान चोइन नदीम। नाज़रीन, आज की रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तियार ट्रांसमिशन में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रस्म और रिवाज की पासदारी और इनके इस्लाम पर क्या तालीमात हैं। यानी कि आज हम रस्म और रिवाज के बारे में बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपने इस बात का आगाज़ एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक से करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिस शहर में या इलाके में रहते हो उनके आदाब और रस्म व रिवाज के मुताबिक रहो। यानी कि आप वसल्लम ने कहा कि आप जिस इलाके में रहते हैं उनके आदाब उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आपका फ़र्ज़ होता है। रस्म व रिवाज इंसान के जज्बात के साथ जुड़े होते हैं। रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान की फितरत को ख़त्म करने की बात होती है। इस्लाम में जायज़ रस्म व रिवाज की हमें इजाज़त दी गई है, जहाँ के इस्लाम ने कहा है कि जो भी जायज़ रस्म व रिवाज हैं उस पर आप अमल करें, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम रस्म व रिवाज की बात करें तो आज हम रस्म व रिवाज के हवाले से 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं कि 3 हिस्से इसके बना सकते हैं। पहला हिस्सा होगा रस्म व रिवाज के हवाले से शादी ब्याह के मतलब, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो उनका फौतगी के मतलब रस्म व रिवाज, और तीसरा हिस्सा जो होगा वो आम ज़िंदगी के मतलब हमारी रस्म व रिवाज हैं। नाज़रीन, सबसे पहला हिस्सा था जो कि शादी के बारे में था, लेकिन आज का हमारा रस्म व रिवाज बन चुका है कि लड़का या फिर हम जो भी जिसकी भी शादी करनी है, जब तक वो शादी के काबिल नहीं होगा उसकी शादी नहीं की जाएगी। जब तक वो कोई जॉब नहीं करेगा, कोई बिज़नेस नहीं करेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, हमने उसकी शादी ही नहीं करनी। ये आज के दौर में एक आम रस्म व रिवाज बन गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी आपकी औलाद जवान हो जाए, बालग हो जाए, तो आप उसकी शादी कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके नहीं तो फिर पाकिस्तान के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर नाजायज़ तरीके पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये एक आम रस्म व रिवाज बन चुकी है कि वालिदैन चाहते हैं कि जब तक हमारा बच्चा कोई काम शुरू नहीं करता तो हमने उसकी शादी नहीं करनी। तो ये गलत रस्म व रिवाज बन चुकी है। अगर मैं दूसरी रस्म व रिवाज की बात करूँ तो फौतगी के मुतालिक भी होती है, तो इसके हवाले से भी मैं आपको कुछ बताऊँगा। इसके अलावा एक और ज़हन में बात आ रही है कि शादी ब्याह में एक और आम चीज़ें भी पैदा हो चुकी हैं कि इतना जहेज़ देना है, ये करना है, वो करना है। फिर जिस तरह के रस्म व रिवाज बन चुके हैं कि आजकल फजूल खर्ची हो जाती है, मेहंदी करते हैं, ये वो शादी के अंदर, तो ये सारे काम नहीं करने चाहिए। आम रस्म व रिवाज जो हमने बना लिए हैं, इस्लाम ने इसकी हमें कतई इजाज़त नहीं दी। तो फौतगी के मुतालिक भी एक रस्म व रिवाज बन चुका है कि हम क्या करते हैं कि हमारे माशरे में वफ़ात के मसले का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि मियत के लिए रोना चलाना और बीन वगैरह करना, ये सब कुछ हमें मना किया गया है। हमारे मज़हब में सिर्फ 3 दिन का शौक़ होता है। हम मुसलमान होने के बावजूद अपनी मियत को गुस्ल नहीं देते, जिसकी वजह ये है कि हमें मालूम ही नहीं है कि मियत को कैसे गुस्ल दिया जाता है, और हम मियत को गुस्ल देने वाले को तलाश करते रहते हैं कि कोई आए तो मियत को गुस्ल दे। हम खुद मियत को गुस्ल नहीं देते। इस तरह के रस्म व रिवाज बना चुके हैं हम, जबकि हमें खुद मियत को रस्म को गुस्ल देना चाहिए। इस्लाम हमें यही कहता है। और दूसरी आम रस्म व रिवाज ये भी है कि क्योंकि गुस्ल देने वाला इसका मियत से कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद एक खाने पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मियत को जैसे हम दफना के आते हैं तो खाना पीने का एक रस्म व रिवाज शुरू हो जाता है। ये भी इसके बाद फिर सोम आ जाता है, 10वां 20वां 40वां, इस तरह के रस्म व रिवाज कायम होना शुरू हो जाते हैं। जबकि ये रस्म व रिवाज तो हैं कि 20वां 40वां किया जाए, सोम किया जाए, लेकिन ये नहीं है कि हम फजूल खर्ची करें, बल्कि कुरान खानी करवा दी जाए। उनकी मियत की सवाब के लिए कुछ नहीं किया जाता, बल्कि ये समझ लिया जाता है कि कुरान खानी करना ही काफ़ी है। लेकिन मियत को मरने के बाद ज़्यादा आपकी तरफ से अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत होती है, ना कि किसी खाने पीने की ज़रूरत होती है। मियत के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये आम रस्म व रिवाज हमें बनाना चाहिए। और हिंदुस्तान के मजहबी इंतहाई पसंद जमात के रहनुमा का ये कहना है कि मुसलमान को हमारी सकाफत और रस्म व रिवाज रखना था, तो मुसलमानों ने क्यों एक अलग मुल्क बनाया। ये हमारे लिए एक नया फ़िक्रिया है
اس رہنما نے یہ بات کر کے پاکستانی مسلمانوں کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بحیثیت مسلم معاشرے میں رہتے ہیں یا ابھی تک ہندو معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہمیں اپنی رسومات کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اسلامی رسومات کو اپنا لیں گے تو پھر ہم یہ فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے رسم و رواج بھی اسلامی ہیں اور ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کو اس پر سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تو رسم و رواج کی تیسرا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ عام زندگی کے متعلق رسم و رواج بھی پیدا ہو چکے ہیں، جو کہ آج ہمارے حالات حاضرہ کے مطابق چل رہے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا رسم و رواج کی طرف، تو ہم نے بھی اب یہی کرنا ہے۔ اس طرح کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ عام رسم و رواج میں آتے ہیں، جو کہ تیسرے حصے میں آتی ہیں رسم و رواج کے۔ تو آج کا یہ تھا ہمارا ٹاپک رسم و رواج کے حوالے سے۔ تو اس پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات بھی کروں گا، جو کہ اس رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن میں اہم بات ہے، روزے کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ کچھ ناظرین کا سوال بھی ہوتے ہیں روزوں کے حوالے سے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے جواب دیں۔ تو کچھ پرسنل نمبر پہ مجھے دوستوں نے میسج کیا اور ان نے سوال پوچھے ہیں، تو ان کا جواب میں دوں گا ابھی۔ تو ان میں سے کسی نے مجھے پوچھا کہ کیا ہم ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا روزہ کیا ٹوٹ سکتا ہے، یعنی کہ اگر وہ انہیلر کا یوز کرتے ہیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کچھ ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ انہیلر ہوتا کیا ہے۔ انہیلر وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ سانس کو رکاوٹ کو کنٹرول کر پاتے ہیں۔ انہیلر سے زیادہ تر یہ دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں انہیلر۔ تو انہیلر کیا وہ روزہ رکھ کے استعمال کر سکتے یعنی کر سکتے؟ ایک میرے دوست کا یہ سوال تھا واٹس ایپ کے اندر، تو اس کا یہ جواب میں دیتا چلوں کہ انہیلر آپ یوز کر سکتے ہیں، نہیں ہے۔ یعنی کہ جواب یہ ہوگا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے انہیلر یوز نہیں کرنا، کیونکہ انہیلر کے اندر میڈیسن ہوتی ہے، جیسے وہ آپ انہیلر یوز کرتے ہیں تو جیسے آپ انہیلر یوز کرتے ہیں تو وہ میڈیسن آپ کے معدے تک پہنچ جاتی ہے، جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے انہیلر یوز نہیں کرنا۔ البتہ اگر آپ دمے کے مریض ہیں تو آپ انہیلر کی بجائے، آپ نے روزہ بھی رکھا ہے تو آپ انہیلر کی بجائے بھاپ کا استعمال کر سکتے ہیں، جو پانی کی بھاپ ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی کی بھاپ سے آپ نے صرف اس کو سانس ہی لینا ہوتا ہے، جو کہ آپ گرم پانی کر کے لیتے ہیں، پانی کو اس میں آپ نے مطلب گرارے ہی کرنے ہوتے ہیں پانی کے، اس کو باہر نہیں نکالنا ہوتا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی میڈیسن نہیں ہوتی، تو پھر اس لیے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے انہیلر یوز نہیں کرنا، یہ میرے ناظرین کے لیے ایک اہم بات ہے۔ تو ایک میرے بھائی کا میرا کلاس فیلو بھی ہے، اس کا بھی یہ سوال ایک مجھ سے آیا تھا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے، کہ اس نے کہا کہ آپ رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن کر رہے تو ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دیں۔ تو میں نے کہا جی ضرور، آپ مجھ سے پوچھیں، میں اس کی ریسرچ کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ تو میں نے ریسرچ کی ہے، تو اس کے دعوے میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایک میرے دوست کا کلاس فیلو بھی ہے، اس نے سوال کیا تھا کہ روزہ رکھنے سے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے نہ کہ کم نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بالکل جیسے ہی آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھتا ہے، آپ کا وزن کم نہیں ہوتا، جبکہ ہماری عام سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہمارا وزن کم ہوگا، لیکن یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارا وزن کم نہیں ہوگا بلکہ ہمارا وزن بڑھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزے میں ہم نے ایک سحر کرنی ہوتی ہے اور ایک افطاری کرنی ہوتی ہے، 2 ٹائم کا کھانا کھانا ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سحری کرنی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ ہم نے سارا دن گزارنا ہوتا ہے، اس لیے جب افطاری کرتے تو سارا دن کی بھوک پیاس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جو کہ ہماری اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، ان کے ہمیں جتنا کھانا ہوتا ہے اس سے زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ ہم نے سارا دن بھوک پیاس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، تو یا جس وجہ سے ہمارا وزن کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ چاہے آپ 2 ٹائم کا یہ کھانا کھاتے ہیں سحری اور افطاری کا، لیکن وزن بڑھتا ہے کیونکہ سحری میں آپ زیادہ کھاتے ہیں تو عام روٹین سے، اور اس کے بعد افطاری میں بھی آپ عام روٹین سے زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ آپ نے سارا دن بھوک کنٹرول کی ہوتی ہے، جس وجہ سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ افطاری کے جبکہ عام روٹین میں آپ جب کھاتے تھے رمضان المبارک سے پہلے یا اس کے بعد، تو آپ تب کیا کرتے تھے بھی جو 3 ٹائم کا کھانا ہوتا تھا وہی کھاتے تھے، تو زیادہ ایکسٹرا چیزیں آپ نہیں اتنی کھاتے تھے، لیکن افطاری کے ٹائم آپ ایکسٹرا چیزیں بہت ساری مطلب استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جس طرح پکوڑے کھا لیتے ہیں، سموسے ہم کھا لیتے ہیں، یا پھر فروٹس وغیرہ کا بھی استعمال رمضان المبارک میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں ایکسٹرا جو ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی زیادہ استعمال ہوتی ہیں، وہ ہم زیادہ کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا وزن رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھتا ہے نہ کہ کم ہوتا ہے روزہ رکھنے کی صورت میں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اہم پوائنٹ تھا، میرا ایک دوست کا سوال بھی تھا، اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ویڈیو کے بنا کر اس کے اندر مطلب اپنی رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن میں اس کا رپلائی کر سکوں۔
تو ناظرین، آج کا ہم نے نظام پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن میں اسلامی رسم و رواج کے متعلق بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں کے سوال تھے جو اسپیشل مجھے انہوں نے پرسنل کیے تھے، تو ان کے جواب دینے کی میں نے آپ سے کوشش کی ہے آج۔ تو ناظرین، اگر آپ کا بھی کوئی اہم سوال ہو رسم و رواج کے متعلق ہو، یا پھر آج کے ٹاپک کے متعلق ہو، یا پھر کوئی بھی ماہ رمضان المبارک مہینے کے حوالے سے کوئی بھی جنرل کوسچن ہو، تو آپ مجھ سے فیڈ بیک کے ذریعے یعنی کہ کمنٹ سیکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوال کے جواب سب سے پہلے اور آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جوہری ندیم اور اس کی پوری رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل کے رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔